قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان نے پھر میدان مار لیا۔ مودی کی چلی ہوئی چال ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی۔ سعودی عرب نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ گریٹ گیم میں سعودی عرب کی دھماکے دار انٹری۔ پاکستان کا خفیہ پیغام سعودی عرب کو پہنچا دیا گیا۔ اچانک کھیل کا پانسا کیسے پلٹا؟ سعودی عرب کو پوری گیم سمجھا دی گئی۔ امت مسلمہ کا مضبوط اتحاد بننے کو بالکل تیار ہے۔ تمام عالم اسلام کے شیروں کی پاکستان آمد۔ پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ دشمنیاں دوستی میں بدلنے جا رہی ہیں۔ صہیونی طاقتوں کے ارادے نیست و نابود۔ گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور۔ پاکستان چین روس کی مشترکہ کارروائی عالم اسلام کو متحد کر دیا۔ امریکہ بھارت پوری دنیا میں تنہا۔ عرب ممالک کی پاکستان کی حمایت۔ لبیک پاکستان، لبیک پاکستان کے نعرے بلند۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جن عرب ممالک کی وجہ سے کشمیر ایشو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب سعودی عرب اور تمام عرب ممالک سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ حالات نے اچانک رخ بدل لیا اور اب گریٹ پاکستان کے چرچے پورے عالم اسلام میں ہونے لگے ہیں۔ محمد بن سلمان کو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا اہم پیغام مل گیا، جس کے بعد سعودی عرب نے مودی کے دل پر چھڑیاں چلا دی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور غلط فہمی کا خاتمہ ہو گیا۔ OIC ختم نہیں بلکہ پہلے سے مضبوط ہو کر پوری دنیا کے سامنے آنے جا رہی ہے۔ 57 اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم کا پہلی دفعہ سب سے بڑا اجلاس پاکستان اسلام آباد میں کروانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا مضبوط قلعہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ پہلی دفعہ عرب ممالک سمیت ترکی، ملائیشیا کے درمیان موجود غلط فہمیاں دور کر دی گئیں۔ مسلمان ایک طاقت بن کر صہیونی طاقتوں کے خلاف طبل جنگ بجانے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں لگی آگ اب ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان اور پاک فوج نے سعودی عرب سے اہم مطالبہ منوا لیا ہے۔ بدلے میں پاکستان سعودی عرب کی کون سی اہم شرط مان چکا ہے، کیسے ایک دفعہ پھر عالم اسلام کے بکھرتے شرازے کو پاکستان نے دوبارہ سمیٹ لیا ہے۔ OIC میں شمولیت کے خواب دیکھنے والے بھارت کی اب نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ مکار مودی نکلا تھا OIC کی ممبرشپ لینے، پھر کیا ہوا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ عرب نیوز ایجنسی الجزیرہ نے سعودی شہزادے محمد بن سلمان اور پاکستانی آرمی چیف کی خفیہ ملاقات کے حوالے سے اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس ملاقات کا بندوبست کس اہم ترین شخصیت نے کیا اور سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی کون سی بڑی شرط تسلیم کر لی ہے، اور دوسری اہم خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاک فوج نے سعودی عرب کو پاکستان کی شرط ماننے پر مجبور کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب کی اقتصادی حالت ان دنوں سوشل میڈیا پر بھرپور انداز میں زیر بحث ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں خرابی شاہ محمود قریشی کے بیان سے شروع ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دشمن عناصر کو یہ موقع دیا اور وہ مسلم اتحاد کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے بھارت کی OIC میں شمولیت کا فیصلہ ہو گیا ہے اور کبھی پاکستان کی OIC سے چھٹی ہو گئی ہے، لیکن دوستو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان اب پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا، اب پاکستان بدل رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو اپنا موقف سمجھایا اور بتایا کہ اس وقت عالم اسلام کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہمیشہ کی طرح اہم رہا ہے اور رہے گا، لیکن خطے کی بدلتی صورتحال میں اب سعودی عرب کو بھی پاکستان کے ایشوز کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان مسلم امہ کا اتحاد چاہتا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو سمجھایا کہ اگر پاکستان چاہے
تو بآسانی امت مسلمہ کا ایک نیا بلاک بنا سکتا ہے جس میں میجر مسلمان ممالک کی شمولیت پاکستان کے ساتھ یقینی ہوگی، جس کے بعد سعودی عرب بالکل تنہا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے پیغام کے بعد اب OIC کا اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد کروانے کی بڑی خوشخبری سعودی عرب نے سنا دی ہے۔ اب 57 اسلامی ممالک کا ایک مضبوط اتحاد کا اجلاس پاکستان اسلام آباد میں بہت جلد منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اہم ترین اجلاس میں کشمیر کی آزادی سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے جو بھارت کے لیے سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر امت مسلمہ کا یہ اتحاد اکٹھا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کشمیر فلسطین کی آزادی کو نہیں روک سکتی۔ تاریخ عالم میں اقوام اور ممالک کے درمیان تعلقات کی داغ بیل اور استحکام ہمیشہ سے ہی زمینی حقائق کے مرہون منت رہا ہے۔ قومی مفادات اور خودداری کی حفاظت کے لیے دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جو اسٹریٹجک تبدیلیوں کے ساتھ ہی نئی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کے قریب قرار دیے جانے والے ممالک بھی بازو مروڑنے لگے ہیں۔ خطے میں سب سے بڑی تبدیلی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر دوریاں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور سعودی عرب سے متعلق بیان کے بعد صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ کشمیر پر ایران، ترکی اور ملائیشیا کھل کر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مقبوضہ وادی کے ایشو پر پاکستان کی حمایت نہیں کرتا؟ حالانکہ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ سعودی عرب ہی کی وجہ سے پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ پاکستان نے دسمبر 2019 کو کوالالمپور سربراہ کانفرنس میں سعودی عرب کی درخواست پر ہی شرکت نہیں کی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے لہجے میں اس قدر تلخی بے وجہ نہیں، کیونکہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور کشمیریوں کی نسل کشی پر سعودی عرب اور OIC کی مسلسل خاموشی ٹھیک نہیں تھی۔ حالات و واقعات اب بدل چکے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے لیے بہت کچھ کر چکا، لیکن مزید ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو پیغام بھجوا دیا کہ ہم مل کر ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر رہ کر۔ سعودی عرب نے عرب ممالک پر بجلیاں گراتے ہوئے OIC اجلاس میں مین ایجنڈے کے طور پر کشمیر ایشو کو اٹھانے کا فیصلہ سنا دیا۔ سعودی عرب رواں سال OIC کا اجلاس پاکستان میں کرانے کا اشارہ دے چکا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے آئل ریفائنری بنانے پر بات ہو چکی ہے۔ سعودی عرب بہت جلد بھارت سے آئل ریفائنریز ختم کر کے پاکستان منتقل کرنے جا رہا ہے، جو بھارت کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ثابت ہوگا۔ دوسری بڑی خبر کے مطابق چین کے صدر زی جن پنگ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ پاکستانی قوم کے اللہ تعالیٰ اور قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے محسن، ہمارے عظیم ترین ہمسایہ چین کے صدر زی جن پنگ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ سی پیک ہو یا ہمارا مکار دشمن بھارت، چین سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ چینی صدر کا ناقابل فراموش استقبال کرنے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ چین اس وقت نہ صرف ایشیا بلکہ عرب ممالک پر بھی مہربان نظر آ رہا ہے۔ جہاں چین نے ایران کا ہاتھ تھام لیا ہے، وہیں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت نیپال بھوٹان کے بعد اب سعودی عرب کو بھی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا دوست ملک بنانے جا رہا ہے۔ چین اب امریکہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہا ہے، جس میں پہلے نمبر پر امریکہ کے پالتو بھارت کو شکست دے چکا ہے۔ اب چین امریکہ کے تمام اتحادیوں کو ایک ایک کر کے امریکہ سے دور کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق چین اب سعودی عرب کو جوہری ہتھیار بنانے میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے، جو امریکہ کے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ امریکہ سعودی عرب اور عرب ممالک کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول
کرتا تھا۔ اگر سعودی عرب کا جھکاؤ بھی چین کی طرف ہو گیا تو پھر یقینی طور پر چین کی گریڈ گیم کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں لگی آگ خود بخود تھم جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد ایک دفعہ پھر متحد ہو جائے تاکہ مسلمان ممالک میں لگی آگ مزید نہ بڑھے اور کشمیر فلسطین کی آزادی ممکن ہو سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔